السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے جس ویڈیو میں عصر حاضر کے اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت سوشل میڈیا ہے، اس کی اہمیت اور اس سے بھرپور فائدے اٹھانے کے جو موقع ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے ہمیں نصیحت دے رہے ہیں پاکستان کے مشہور و معروف موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب۔ ناظرین، یاد رہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ایسے بہت سارے ماڈرن رہنماؤں اور ایسے نایاب ہیروؤں سے روزمرہ ہم متعارف ہوتے ہیں جو اپنے افکار کو ہر عام و خاص تک پہنچانے میں نمایاں علم و ادب اور تعلیم و تربیت کے لیے کوشاں، جو مثبت سوچ، علم کی روشنی اور امید کی شمع کو روشن رکھے ہوئے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد لوگوں کی زندگی میں بہتری لانا، آسانیاں پیدا کرنا اور حقیقی مقصد کی تلاش میں معاونت کرنا ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت پاکستان کے نامور موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال ایک ممتاز پاکستانی سرجن، طبی ماہر تعلیم، سماجی اثر و رسوخ رکھنے والے انسپائرنگ اسپیکر اور شاعر ہیں، جنہیں صحت و تعلیم، والدین کی تعلیم و تربیت، سماجی فلاح و اصلاح کے لیے اپنی خدمات کی بدولت ممتاز مقام حاصل ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو سماعت فرمائیں۔ آخر ناظرین سے گزارش ہے پوری ویڈیو سننے کے بعد اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں، لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آج آپ میرے ساتھ گاڑی میں ٹریول کر رہے تھے تو میں نے آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کیا تھا۔ وہ سوال یہ ہے کہ وائی ایوری ون شوڈ ہیو اے یوٹیوب چینل، کیوں سب کے لیے ضروری ہے ایک یوٹیوب کا چینل بنانا، اور آپ نے جو یوٹیوب چینل بنایا تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا اور کیا لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ آپ نے سقراط کا نام سنا ہے؟ جی بالکل سنا ہے۔ بقراط کا نام سنا ہے؟ بالکل سنا ہے۔ ابن رشد کا نام سنا ہے؟ ہاں تھوڑا سا۔ امام غزالی کا نام سنا ہے؟ ابن خلدون کا نام سنا ہے؟ آئنسٹائن کا نام سنا ہے؟ ایڈیسن کا نام سنا ہے؟ یہ سب لوگ اہم کیوں تھے؟ یہ اس لیے اہم تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو لارجر دین لائف گزارا۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو ایڈیسن کے ساتھ تھے اور ایڈیسن سے زیادہ امیر تھے، ایڈیسن سے زیادہ ان کے پاس سہولتیں تھیں، لیکن ان کو کوئی نہیں جانتا، اور ان کی زندگی کا فائدہ شاید ان کی پہلی نسل کو بھی پوری طریقے سے نہ پہنچا ہو، اور ایڈیسن کی زندگی کا فائدہ ابھی بھی اس بلب کی شکل میں ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے جو علم حاصل کیا، جو تجربہ حاصل کیا، اور علم اور تجربے کے نتیجے میں جو چیز بنتی، جس کو ہم عام الفاظ میں انسانی شعور بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ کے ہی اور جانور تھے، آج سے کچھ 40,000 سال پہلے بھی یہاں گدھے رہتے تھے اور گھوڑے تھے اور شیر تھے اور بکریاں تھے، مگر آج تک آل پاکستان گھوڑا ایسوسی ایشن نہیں بن سکی، آج تک بکریوں کا کوئی پرائمری سکول نہیں بن سکا، اور کسی نے ایک کراچی میڈک ایسوسی ایشن نہیں بنائی، حالانکہ یہاں چوہڑوں میں بہت سارے میڈک رہتے ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ جو ان کا شعور تھا وہ ایک فرد تک رہا، صرف سروائیول کی حد تک ان کا شعور ٹرانسفر ہوا ان کی اگلی نسلوں میں، اس کے علاوہ کوئی نئی چیز اس شعور میں شامل نہیں ہوئی۔ انسان اشرف المخلوقات اس لیے نہیں ہے کہ وہ چیتے سے زیادہ سٹرونگ ہے، یا گھوڑے سے تیز بھاگتا ہے، یا سانپ سے زیادہ تیز رینگتا ہے، یا مچھلی سے زیادہ سوئم کر سکتا ہے، یا وہ ہاتھی سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ اس کے نزدیک اپنے شعور کے اوپر کنسٹرکٹیو وے میں مزید شعور کی لہریں جمع کرنے کی ایک ایبلٹی ہے۔ اچھا، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے تجربے دو طرح سے مستقبل میں منتقل کرتے تھے۔ ایک بہت مستند طریقہ جو تھا وہ تھا شاگردوں کے ذریعے، یعنی آپ کے ڈسائپلز جو ہیں وہ آپ کی لیگسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس لیے کہ علم صرف لکھا ہوا لفظ نہیں ہے، صرف میموری میں آئے ہوئے الفاظ نہیں ہے، بلکہ علم ایک رویے کا نام ہے، ایک بیہیویئر کا نام ہے، اور وہ بیہیویئر ہو سکتا ہے لفظوں میں بیان نہ کیا جا سکتا ہو۔ سچائی کو لفظوں میں بیان کیجئے نا، امن کو لفظوں میں بیان کیجئے، دیانت کو لفظوں میں بیان کیجئے، ایمپتھی کو لفظوں میں بیان کیجئے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو وہ ایک اپنے ڈسائپلز کے اندر
اپنی لیگسی کو کنٹینیو کرتے تھے، اور اس کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ کتاب لکھتے تھے، اور کتاب وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے شعور آگے منتقل ہوا ہے۔ اور جب بھی دنیا کے اندر لینڈ مارک تبدیلی ہوئی ہے، اس کانٹیکسٹ میں آپ کو 2 لینڈ مارک تبدیلیاں بتاتا ہوں۔ جو اصل علم اس پوری دنیا میں موجود ہے نا، وہ اصل میں گریکس، نون علم جو ہے وہ یونانیوں کا تھا۔ آپ یونانیوں میں لوگوں کو دیکھیں، آپ کبھی افلاطون کے نتائج وہ پڑھیں، ان کے اندر حقیقت کتنی ہے اور آپ اس کو سائنٹیفکلی کتنے ویریفائی کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، مگر فلسافیکلی آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیا شاہ دماغ تھے، کس طریقے سے افلاطون نے اس کائنات کے متبادل ایک اور کائنات کا تصور دے کر یہ کہا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ اس کائنات، اس بڑی کائنات کی پرچھائیاں ہیں، اور جس طرح وہ شیڈوز موو کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیڈوز، اس طرح اس پوری کائنات کو جسم سے ایک تشبیہ دے کر بتایا کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سر کی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ بازوؤں کی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ پیٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایسی سملیز اور انالوجیز کریٹ کی کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو وہ موٹے موٹے نام ہیں جو ہمیں معلوم ہے، ورنہ ایک لانگ لسٹ ہے گریک علم کی جو کہ وہاں موجود ہے۔ اچھا، وہ جو علم تھا، جب مسلمانوں کا ایک دور آیا نا ترقی کا، جو کہ اموی دور کے ختم ہونے کے بعد عباسی دور میں شروع ہوا، اور وہ پھر 500-600 سال رہا، اس میں جو سب سے اہم کام کیا گیا وہ تھا دار الترجمہ، کہ جو چیز لیٹن گریک زبان میں کسی زبان میں آپ کو ملتی ہے اس کو ترجمہ کر دیجئے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوا؟ جابر بن حیان، قاسم الحضروی، البیرونی، بو علی سینا، عمر خیام، جابر بن نہیان، اتنے لوگ پیدا ہوئے۔ کون سا علم ہے جس کی بنیاد صرف اس وجہ سے نہ ہو سکی، اس وجہ سے ہوئی کہ جتنی کتابیں تھیں وہ موجود تھیں اور کتابوں کا ترجمہ کیا گیا، اور پھر ان کو لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ یونانیوں کے پاس جو کچھ تھی وہ یہاں تھا، بس فلسافیکل لیول پہ تھا، اور پوری انسانیت کی تاریخ میں جو تبدیلی آئی مسلمانوں نے کی، انہوں نے وہ جو یہاں تھا اس کو لیبارٹری میں لے آئے اور اس کو تجربہ، لہٰذا کیمسٹری ایجاد ہوئی، الجبرا جابر بن نہیان کے نام سے، کیمسٹری، سرجری، میڈیسن، اسٹرونومی، اسٹرولوجی، میتھمیٹکس اور فلکیات کا علم، یہ سارے علوم جو تھے وہ وہاں سے لیبارٹری میں آ گئے۔ اور پھر جب منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا عباسیہ کے آخری دور میں، تو اس کے بعد یہ ساری کتابیں بہت سی جل گئیں، اور بہت سی کتابیں اس وقت رومن اور ان لوگوں کے ہاتھوں لگیں اور وہ یورپ میں چلی گئی۔ آپ نے اقبال کا وہ شعر سنا ہے نا، آبا تو وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پار۔ اور وہاں جا کے انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا جو کہ مسلمانوں نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے طور پر ٹرانسلیشن سینٹرز بنائے، اتنے میں ٹائپ رائٹر بھی ایجاد ہو چکی تھی اور پریس بھی ایجاد ہو چکی۔ انہوں نے کہا جو چیز ہڈی پہ لکھی ہے، چمڑے پہ لکھی ہے، کاغذ پہ لکھی ہے، اس کو ترجمہ کر دو، لیٹن میں یا انگلش میں، جرمن میں یا فرینچ میں۔ اور اس کی بنیاد پر پھر علم کا ایک تیسری طے ہوئی۔ جو تھے گریکس نے اس کو کوگنیٹو لیول پر سیکھا، ہم نے ان کو لیبارٹری میں کنورٹ کیا، انہوں نے لیبارٹری سے اس کی ایپلیکیبل فارمز بنائی، جس کے نتیجے میں سٹیم کا انجن بنا اور پروڈکٹس بنی، اور پھر یہ ساری ترقی ہوئی۔ تو اس کے پیچھے جو ایک چیز ہے وہ کتاب ہے۔ تو اب جس طریقے سے میرا دل چاہتا ہے جو میں نے زندگی لکھی میں اس پہ کتاب لکھوں۔ اب بڑے لوگوں کی ایسی ہوتی ہے نا، اب جوش ملیح آبادی صاحب کی کتاب ہے یادوں کی بارات، انہوں نے اپنی پوری زندگی کا خلاصہ اس میں لکھ دیا۔ شہاب نامہ جو ہے وہ قطب اللہ شہاب صاحب نے اس کے اندر لکھ دیا۔ دل بھٹکے گا جو ہے احمد بشیر صاحب نے اس کے اندر اپنی پوری زندگی لکھ دی۔ تو اسی طریقے سے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں نے زندگی کو جس طرح برتا ہے، میں جاوید اقبال ہوں۔ جاوید اقبال جب اس دنیا میں نہیں تھا تو جاوید اقبال کی کمی تھی۔ جاوید اقبال جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ جگہ خالی رہے گی۔ یہ بات فیضان کے لیے بھی ہے، اور جو نیچے کونے میں جوتے گانٹھ رہا ہے نا محمد بشیر، یہ اس کے لیے بھی ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ یونیک ہے، جب وہ نہیں تھا تو اس کی جگہ خالی تھی، جب وہ جائے گا تو وہ خالی رہے گی۔ تو میری کتنی بدقسمتی ہوگی کہ وہ زندگی جو یونیک میری زندگی ہے جو میں نے برتی ہے، میں جاتا ہوا دنیا کو بتا کے نہ جاؤں، ڈاکیومنٹ نہیں کیا۔ تو لہٰذا آپ کتاب لکھیے۔ کتاب لکھنے کا تردد نہیں کر سکتے تو آپ یوٹیوب کا چینل بنائیے، اور یوٹیوب کے چینل پہ آپ اپنی پوری زندگی کو بتائیے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ کی کہی ہوئی بات دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کا ہنر سکھایا ہوا ہنر کسی کے کام آ جائے, ہو سکتا ہے آپ کے نظریے کے اندر جو بغاوت ہے وہ بغاوت کسی کے لیے کوئی مشعل راہ بن جائے. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ہر شخص کو ایک یوٹیوب کا چینل بنانا چاہیے. ہاں البتہ بعض اوقات یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ بابا چیک کرتے تھے کہ یہ کوئی واہیات کتابیں تو نہیں پڑھتا, تو ایون کتابوں میں بھی کچھ واہیات کتابیں ہوا کرتی تھیں. اسی طریقے سے یوٹیوب چینل میں بھی کچھ واہیاتیاں ہو سکتی ہیں. تو کچھ اس کا چونکہ ایک ضمنی فائدہ پیسوں کا آنا بھی ہے, تو کچھ لوگوں کے لیے وہ ہی ایک مقصد بن جاتا ہے, تو میں اس کا ذکر نہیں کرتا, کیونکہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جو جعلی چیزیں ہوتی ہیں وہ کٹ جاتی ہیں. ہمیں اس کے بارے میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں اس بات کو بہت شدت سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص, ایک خاتون جو گھر میں ہاؤس وائف ہے وہ اپنی زندگی کے تجربات کو ایک یوٹیوب کے چینل پہ شیئر کرے. ایک خاتون جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے, وہ اپنا کھانے بنانے کا سارا تجربہ یوٹیوب پہ کیوں نہیں ڈالتی؟ اگر میں سرجن ہوں اور میں آپریشن کرتا ہوں, اس دوران مجھے کیا کیا تجربات ہوئے ہیں, میں لوگوں کو بتائے بغیر چلا جاؤں, یہ کہاں کی بات ہے؟ اور مجھے جانا ہے, مجھے یہاں نہیں رکنا, تو جانے سے پہلے میں اپنا کچھ نقش تو چھوڑ کے جاؤں. دیکھیں میں آخری بات کرنے لگا ہوں, یہ پوری کائنات ایک بہت بڑا کینوس ہے. اس کینوس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے یہاں خوبصورت تصویریں بنائی. ان میں سے ایک مصور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. انہوں نے آ کے اس دنیا کائنات کے کینوس پہ نہ ختم ہونے والی ایک تصویر بنائی. حضرت عیسیٰ نے اپنے کچھ نقش بنائے, حضرت موسیٰ نے بنائے, ایڈیسن نے بنائے, آئنسٹائن نے بنائے, ہر ایک نے اپنے عبدالستار ایدھی صاحب نے بنائے, امجد ثاقب صاحب بنا رہے ہیں, ادیب الحسن رضوی صاحب بنا رہے ہیں, دنیا میں رہنے والے اور لوگ بنا رہے ہیں. کتنی بدقسمتی کی بات ہو کہ جاوید اقبال جس کے ہاتھ میں قلم تھا, کینوس موجود تھا, جب وہ اس دنیا میں جائے تو اس کینوس پہ ایک نقطہ بھی نہ ہو جس کے بارے میں جاوید اقبال کہہ سکے کہ یار یہ نقطہ میں نے لگایا تھا. تو اس لیے اپنے حصے کا نقطہ لگانے کے لیے اور تصویر بنانے کے لیے میرا خیال ہے یوٹیوب بہت زبردست پلیٹ فارم. جی بہت شکریہ صاحب, ویری تھاٹ پرووکنگ. تھینک یو ویری مچ.